وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأتقاهم علي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. اخلاص اور محبت سے تمام حضرات بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جہاں تک تقریروں کا تعلق ہے، علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائی. میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ بات بیان کروں گا، وہ ایک مولوی صاحب نے بیان کر دی، پھر سوچ رہا تھا یہ بیان کروں گا، وہ دوسرے نے کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ دسترخوان سارا ہی چٹ کر گئے. خیر ایسی گھبرانے والی کوئی بات نہیں، میں بھی بہت پرانا ہوں. الحمدللہ جن بزرگوں کی زیارت تمہیں خواب میں نصیب نہیں ہوئی، میں 16 مہینے شیخ مدنی کی جوتیوں میں بیٹھا ہوں. مولانا آزاد مرحوم کے دسترخوان پہ کئی مرتبہ کھانا کھانے کا اتفاق ہوا. مولانا مناظر حسن گیلانی، اخلاق احمد دہلوی، محمد میاں مراد آبادی، بڑے بڑے بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب ہوا، اور وہ بہت کچھ تھے. اللہ کرنے پہ ان کا میدان ختم ہے. ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں. قطب الاقطاب حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ساری
زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا کبھی پانی نہیں پیا۔ پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 40 برس تک 12,000 درود شریف روز مرہ کا پڑھا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر ختم نبوت کی حفاظت میں کچھ ریل میں کچھ جیل میں گزار دی۔ خدا کی قسم، شاہ جی کی قبر پہ جب کبھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، قبر پہ کھڑے ہو کر یقین نہیں آتا کہ کیا وہ شیر بہادر اس قبر میں ہے۔ بڑے بڑے عجیب لوگ گزرے، مولانا محمد قاسم نانوتوی سب قید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد سب سے پہلی اینٹ اس آدمی کے ہاتھ سے رکھواؤں گا جس کے دل سے کبیرہ گناہ تو کیا کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا، اور وہ تھے میاں منع شاہ رحمت اللہ علیہ، جن کو ہزاروں مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارت ہوئی۔ بہت اللہ والے لوگ تھے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے یہاں گرمی کے موسم میں تشریف لائے تو ایک لوٹے میں، مٹی کے لوٹے میں پانی بھرا ہوا رکھا تھا، آپ نے جب پینے کے لیے منہ سے لگایا تو نہایت کڑوا تلخ۔ تو حضرت گنگوہی کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کے کنویں کا پانی اتنا کڑوا کب سے ہو گیا؟ زبان کٹ گئی، منہ کڑوا اور میرا تھوک تھوک کے تھک گیا۔ تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ کون سا لوٹا تھا؟ جب وہ لا کے دیا تو انہوں نے بچک کے دیکھا تو پناہ پناہ پکار اٹھے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولانا قاسم صاحب یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بن گیا جس قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ، مٹی کا گارا بنا، گارے کا لوٹا بنا، آوے میں پکا، اس میں پانی پڑا تو وہ کڑوا، وہ عذاب بھگتنے والے کا کیا حال بنا ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے، صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے، آئے گا اس طرح کا عذاب، وہ بچنا چاہیں گے دوڑ لگائیں گے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے گلے میں ٹانک ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور آواز آئے گی إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ۔ ظالموں، میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں، میرے نبی کے فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بے وارثہ سمجھا، اور مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، تخت و تاج کے وارث موجود ہیں، بادشاہت کے وارث موجود ہیں، دنیا میں ایک ایک طبقے کے وارث موجود ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثہ ہے؟ تمہیں کس نے تعلیم دی؟ میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے، اور میں تو وہ بے نیاد ہوں۔ جب پانی پانی پکارو گے زبانیں اتنی اتنی باہر لٹک جائیں گی، آواز آئے گی إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا گرما گرم کھولتا ہوا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔
ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی۔ خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی، فرشتے کہتے ہیں